بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے حسن اخلاق کی اہمیت و افادیت اور اس کے تقاضوں کے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ درمیان میں یوم جمہوریہ کا موقع آ گیا تھا، اسی لیے جو تسلسل تھا اس میں ذرا وقفہ ہو گیا۔ آج کی مجلس میں بھی حسن اخلاق کا تقاضا کیا ہے، ان من جملہ تقاضوں میں سے کچھ تقاضوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس کے اندر اخلاق ہوتا ہے، جو اسلامی اور ایمانی اخلاق سے سرشار ہوتا ہے تو اس کے اندر حلم، بردباری اور نرمی ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں حلم، بردباری اور نرمی نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس اخلاق حسنہ نہیں ہے، اور یہ حلم اور بردباری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر جب کوئی خاص صفت دیکھتے تھے تو حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ قبیلے عبد قیس کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اشج رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب بنایا اور یہ ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، بے شک تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلی عادت حلم اور بردباری، اور دوسری عادت کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا۔
یہ صفت جو حلم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کس چیز کی دعا؟ ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین کہ پروردگار عالم مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتی ہے، اور اس طرح قبولیت حاصل کرتی ہے کہ بشارت سنائی جاتی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک صالح بیٹا مانگا ہے، اور اللہ کی طرف سے صفت حلیمی سے متصف کر کے وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے، اور اس کی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو حلیم بیٹا عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بیٹے کو ابتلا اور آزمائش کی جن سنگلاخ کن وادیوں سے گزرنا ہے وہ وہی بیٹا برداشت کر سکتا ہے جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو حلیم بنایا، بردبار بنایا۔ تو یہ صفت حلیمی بہت عظیم صفت ہے۔ بردباری یہ اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور وہ مشہور واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے مقابلہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا، لیکن اس کافر نے آپ کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تلوار ہٹا لی اور اس کافر کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر حیران و پریشان ہو گیا کہ حضرت علی جو ابھی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مجھ پر انہوں نے قابو بھی پا لیا تھا، میرے تھوکنے پر انہیں تو اور زیادہ غصہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی تلوار ہٹا لی اور مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ وجہ دریافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں تجھ سے جو مقابلہ کر رہا تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو اللہ کے کلمے کے مقابلے میں آیا تھا، اس لیے میں تجھ سے مقابلہ کر رہا تھا۔ میرا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا، میرے نفس کو غصہ آ گیا۔ اگر میں نے اب تلوار تیرے اوپر چلائی تو یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ میں خدا کا شیر ہوں، میں نفس کا پرستار اور نفس کا پجاری نہیں ہوں، اس لیے میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا۔
تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، غصہ آتا ہے اور بر وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ آپ ایسے حلیم تھے، ایسے بردبار تھے، تو یہ اخلاق حسنہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اندر صفت حلیمی کو پیدا کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہیں، مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نرمی اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور پروردگار عالم جو کچھ نرمی پر عطا فرمایا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، نرمی کے علاوہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ اتنا خیر کا بدلہ نہیں عطا فرماتے۔ تو پروردگار عالم خود مہربان ہیں، اور پروردگار عالم کی مہربانی کا مشاہدہ اور تجربہ ہم شب و روز کیا کرتے ہیں۔ ہم صبح کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، پروردگار عالم اپنا فضل کا معاملہ فرماتا ہے، ورنہ کس کے اندر طاقت ہے کہ سورج کو طلوع کر دے؟ یہ اللہ کی مہربانی اور فضل کا اثر ہوتا ہے۔ تم سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دن کا آغاز کرنا تم شروع کر دیتے ہو، اور نہ جانے اسی دن کے اجالے میں کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور پروردگار عالم پھر اپنے فضل و کرم سے تمہارے آرام کے لیے سورج کو غروب کر دیتے ہیں تاکہ رات کے اندر تم آرام کر سکو۔ دن میں جو تمہیں تھکاوٹ پیدا ہوئی ہے تمہاری تھکاوٹ دور ہو سکے۔ یہ پروردگار عالم اگر سورج کو غروب نہ فرمائے، پوری دنیا کی طاقت مل جائے، پوری ٹیکنالوجی کو وہ جمع کر لے، لیکن کوئی طاقت سورج کو غروب نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ لیکن ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم سورج کو غروب کر رہے ہیں ہماری راحت اور ہمارے آرام کے لیے، تاکہ ہم رات کی تاریکی میں اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ لیکن رات کی تاریکیوں میں ہم نہ جانے کون کون سے گناہ کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی نرمی اور مہربانی کا معاملہ ہے کہ اللہ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں اور ہمیں کھانے پینے کی اشیاء دے رہے ہیں، ہمیں موقع عطا کر رہے ہیں کہ میرا بندہ نہ جانے کب صحیح چیزوں کو سمجھنے والا بن جائے، مجھے پہچاننے والا بن جائے، اپنی گنہگاری والی زندگی پر نادم ہونے والا بن جائے، مجھ سے معافی مانگنے والا بن جائے۔ اور یہی بندہ جب اللہ کے در پر آتا ہے احساس ندامت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے کہ باری تعالی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، میں نے آپ کی نافرمانی کر ڈالی ہے، میں نے امانت میں خیانت کر ڈالی ہے، میں نے شب و روز گناہ کیے ہیں، لیکن میرے پروردگار مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اصل زندگی تو آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی فرما برداری میں ہے، اصل کامیابی والی زندگی اخروی زندگی ہے، لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو درگزر کر دیجئے، اور ایک موقع مجھے عطا کر دیجئے۔ پروردگار عالم اس بندے پر نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نرم مزاج ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ نرمی کے ذریعے خیر وجود میں آتی، سختی کے ذریعے خیر وجود میں نہیں آتی۔ سختی ہونی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسی سختی جو انسان کو بگاڑ دے، ایسی سختی جو انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دے، ایسی سختی جو گھر کے اندر انتشار پیدا کر دے، ایسی سختی جو زوجین کے درمیان دوریاں پیدا کر دے، ایسی سختی جو والدین اور اولاد کے درمیان نفرت کا ذریعہ بن جائے، ایسی سختی کا مطالبہ شریعت ہم سے نہیں کرتی۔ آپ کو اگر کسی کی اصلاح ہی کرنی ہے، کسی کو راہ راست پر لانے کا جذبہ ہے، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھی ہے۔ آپ کا کام پیار و محبت سے حسن اخلاق کا پیکر بن کر اسے سمجھانا ہے اور ہر اس زاویے کو استعمال کرنا ہے جو آپ کو لگے کہ میری باتوں میں اثر ہوگا۔ نرمی کے ذریعے خیر وجود میں آئے گی، اس لیے ہم نرمی کا معاملہ کریں۔ جس آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، جس آدمی کے دل پر کسی کا رحم نہیں آتا، جس آدمی کا دل کوئی حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر اثر قبول نہیں کرتا ہے، کسی کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کو روحانی بیماری لاحق ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، آپ کچھ علاج بتلا دیجیے۔ تو پروردگار عالم نے جب یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اس کا علاج بتلایا کہ تمہارے دل کی سختی کس طرح دور ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امسح رأس الیتیم، جاؤ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو۔ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تم یہ دو عمل کرو گے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو گے اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے تمہارے دل کو نرم بنا دیں گے اور تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دیں گے۔ یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے ساری خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی صفت ہے؟ اللہ کو نرم دل انسان پسند ہے، رحم دل انسان پسند ہے، اللہ کو سخت مزاج انسان پسند نہیں۔ اس لیے جس کا دل نرم ہے، جس کے دل میں رحم دلی ہے، جو انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتا ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر سے نواز دیا ہے، اور جس کی زندگی میں نرمی نہیں ہے وہ گویا ساری خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اس لیے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا،
کہ جس گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج بنایا ہے، نرمی کی صفت عطا فرمائی ہے، تو پروردگار عالم اس صفت کے ذریعے بہت ساری بھلائیاں اس گھر والے کو عطا فرماتے ہیں، اور جن گھر والوں کو اس صفت سے محروم کر دیا گیا تو اس صفت سے محرومی کی وجہ سے اس گھر والے کو بہت سارے نقصان پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے کہ جس گھر والے سخت مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتے اور آپس میں انتشار ہو جاتا ہے، جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی خیر سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور کیسے کیسے شر ان کے گھر میں جنم لے لیا کرتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں فتنوں کی آندھیاں آتی ہیں، اس نرم مزاجی کی وجہ سے وہ آندھیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ اپنا اثر نہیں دکھلا پاتی ہیں، وہ گھر اسی طرح اتحاد کے ساتھ رہتا ہے، ایک قوت کے ساتھ رہتا ہے، آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے کو عفو اور درگزر کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا دی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحمت کا معاملہ فرمائے جو آدمی جب کسی چیز کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گراہک ایسا آ گیا جس نے اپنی محتاجگی کا اظہار کیا اور آپ نے نفع کا جو تناسب رکھا تھا، آپ نے اس کی محتاجگی کی وجہ سے اس نفع کے تناسب کو کم کر دیا تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، آپ نے نرمی کا، رعایت کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ نے دیکھا بیچنے والا محتاج ہے، معمولی کاروبار کرنے والا ہے، آپ نے اس کے ساتھ نرمی اور رعایت کا معاملہ فرمایا، اس نے وہ سامان بیچنے کے لیے 50 روپے کہا، آپ نے وہ سامان خریدا اور خوشی سے آپ نے اس کی محتاجگی اور اس کے کاروبار کی قلت پر نگاہ رکھتے ہوئے آپ نے اسے 70 روپے، 80 روپے یا 100 روپے آپ نے دے دیے، تو یہ آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے خریدنے میں نرمی کا معاملہ کیا ہے، رعایت کا معاملہ کیا ہے، مہربانی کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ وَإِذَا اقْتَضَى، اگر کوئی آپ کا قرض دار ہے، آپ سے قرضہ لیا، مہلت لی، قرض لوٹانے کا وقت آ گیا، لیکن آپ کو معلوم ہوا اس کے پاس ابھی پیسہ نہیں، وہ دشواری میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ نے اس مہلت کو اور زیادہ بڑھا دیا، تو بھی آپ نے نرمی کا معاملہ کیا، آپ کو اور زیادہ احساس ہو رہا ہے
اس آدمی نے جو مجھ سے قرضہ لیا ہے بہت اچھا آدمی ہے، لیکن حالات سے دوچار ہو گیا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ ضرور لوٹاتا۔ آپ نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر اگر وہ 1,00,000 روپے کا مقروض تھا تو آپ نے اس میں تخفیف کا معاملہ کر دیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے 50,000 تم لوٹا دینا، تو بھی آپ نے نرمی کا معاملہ کیا۔ آپ نے اور زیادہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے یہ سوچا یہ بہت زیادہ تنگ دست ہے، قرض کا لوٹانا اس کے لیے اس وقت بہت زیادہ دشوار کن ہے، یہ قرض لوٹا نہیں سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ فکر مند ہے اور خودداری کی وجہ سے یہ مجھ سے معافی کی درخواست نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے اور آپ اپنے اس بھائی کو معاف کر دیتے ہیں کہ جا میں نے تیرے قرض کو معاف کر دیا ہے، اب تو اس کا ٹینشن نہیں لینا، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے مجھے دے رہا ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اور دوسری حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بشارت ہے کہ آپ نے دنیا میں اس پر آسانی کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ پر آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ حضرات صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ زمانے جاہلیت میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بہت سخت مزاج تھے، انہیں ذرا ذرا سی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، اور معمولی بات پر اختلاف و انتشار اس طرح جنم لیتا تھا کہ سالہ سال ایک دوسرے سے بات نہیں کیا کرتے تھے، تلواریں آپس میں نکل جایا کرتی تھیں، اور ایسی خاندانوں کی لڑائیاں وجود پذیر ہو جاتی تھیں کہ سالہ سال وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ اس طرح سخت مزاجی تھی اور قسوت قلبی تھی۔ لیکن جب یہی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہو گئے اور دامن مصطفیٰ سے یہ لپٹ گئے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے خوب زیادہ فائدہ اٹھایا، تو انہی صحابہ کا ایسا حال ہو گیا کہ تاریخ میں ایسے واقعات رحم دلی اور نرمی اور عفو درگزر کے ملا کرتے ہیں کہ تاریخ ایسی ہستیوں کو پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسی ہستیوں نے اس دنیا میں جنم لیا ہو جنہوں نے ایسی نرمی، معانست، غمخواری، درد دلی کا معاملہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ان کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کے غصے سے تھراتے تھے، ڈرتے تھے، کپ کپا اٹھتے تھے کہ کہیں عمر کو غصہ نہ آ جائے۔ اسی غصے کا اثر تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید کو بلند کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے تھے، اور اس ارادے سے نکل گئے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن مختصر یہ کہ
اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، آیات قرآنیہ کے ذریعے ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اور جب زندگی میں انقلاب آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش اور دامن مصطفیٰ میں پیش کیا ہے اور آپ کے فیض یافتہ ہوئے ہیں، تو جانتے ہو ان کی زندگی کا بعد میں کیا حال ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے مجمع سے ایک سوال کیا، ایک دیہاتی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور یہ کہا، اے عمر، اگر تم ٹیڑھا چلو گے تو ہم اپنی تلوار کے ذریعے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ یہ دیہاتی کسے یہ بات کہہ رہا ہے؟ جس شخصیت کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، جس شخصیت کو دیکھ کر لوگ ناچ گانے کو بند کر دیا کرتے تھے، جس کے غصے سے لوگ تھر تھرا اٹھتے تھے، اس شخصیت کو وہ دیہاتی یہ کہہ رہا ہے، اگر تم ٹیڑھا چلو گے تو اپنی تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چراغ پا ہو جاتے، اس صحابی کو، اس دیہاتی کو اسی وقت سبق سکھلا دیتے، تیری ایسی مجال کہ تو سب لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہو گئے ہیں۔ نرمی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ اگر عمر کبھی غلط راستے پر جائے گا تو یہ امت عمر کو سیدھی راہ دکھلائے گی۔ تو یہ نرمی کا عالم ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ نرمی بہت عظیم صفت ہے، اور پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے بھی ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، ان کی زندگی میں بھی وہ چیز نظر آتی تھی۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کی عملی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مکہ والوں کے لیے بد دعا کر دی، مکہ میں قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ سارے مکہ کے لوگ پریشان حال ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہیں طے کیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو، دعا کی درخواست کرو۔ حضرت ابو سفیان مدینہ آئے، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میری تلوار نہیں دکھی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، عمر جا کر سفارش کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں،
آپ کی زوجہ ہیں، ہم سب کی روحانی ماں ہیں، وہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو آتے ہوئے دیکھا تو چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر اس بستر رسول کو سمیٹ دیتی ہے۔ باپ آتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے بیٹی، باپ کے آنے پر بستر بچھایا جاتا ہے، بستر کو لپیٹا نہیں جاتا۔ بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ، آپ والد اور باپ اپنی جگہ، لیکن آپ اس وقت مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، روحانی اعتبار سے آپ پلید ہیں، گندے ہیں۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے پاک نبی کے پاک بستر پر کوئی مشرک بیٹھ جائے۔ اس بیٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس امت کی بیٹیوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ دنیا و مافیہ سے زیادہ محبت جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہوگی، یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ الغرض، اس بیٹی نے بستر کو لپیٹا، باپ نے درخواست کی بیٹی ایسا ایسا معاملہ ہے، اپنے شوہر سے سفارش کر دو۔ بیٹی نے فوراً انکار کر دی، نہیں میں سفارش نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت ابو سفیان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان سے بھی سفارش کی درخواست کی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ سب طرف سے مایوس ہو کر خود حضرت ابو سفیان پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اپنا درد حال بیان کرتے ہیں، سارے مکہ والوں کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درد حال سنا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستے مبارک اٹھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے، مکہ والوں کا قحط آپ کی دعا سے دور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا معاملہ ہے، دشمنوں کے ساتھ آپ نرم مزاج ہیں، پروردگار عالم نرم مزاج ہیں اور نرم مزاج والوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیشہ نرمی باثر نہیں ہوتی، تو سختی کبھی کبھی ہونی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ عام حالات میں نرمی میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ رکھا ہے، نرمی سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور میں نے بڑے پیار سے پڑوسی کو سمجھایا، لیکن وہ پڑوسی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتلائی۔ آپ فہم و فراست کے پیکر تھے، آپ نے یہ کہا تم ایسا کرو، اپنے گھر کا ساز و سامان باہر نکال دو اور تم بھی ساز و سامان کے ساتھ باہر بیٹھ جاؤ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور جب تم سے کوئی پوچھے یہاں کیوں بیٹھے ہو تو تم اپنی مظلومیت کا اظہار کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ماں ساز و سامان کے باہر آ کر بیٹھ گیا،
جب کوئی گزرتا پوچھتا یہاں کیوں بیٹھے ہو تو وہ اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا اور یہ کہتا فلاں میرا پڑوسی ہے، مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا ہے۔ لوگ اس پڑوسی کو برا بھلا کہتے، بڑا نالائق آدمی ہے، اور یہ کہتے ہوئے گزر جاتے۔ اس طرح معاملہ ہوتا رہا۔ بالآخر اس پڑوسی پر اتنا اثر ہوا، وہ باہر آیا اور اس آدمی سے لجاجت کرنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اب اپنے گھر کے اندر چلو، میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس نے یہ کہا اور وہ پڑوسی اپنے گھر میں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور بصیرت کے ذریعے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ آج ہمارے ملک میں بھی جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ مظلوم اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کوئی باطل طاقت اپنے باطل طاقت کے نشے میں کمزوروں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہی ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوگا، لوگ اس باطل کو احساس دلائیں گے، ہو سکتا ہے وہ شرمسار ہو جائے اور ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اپنی مظلومیت کا اظہار کرنا، احتجاج کرنا، مظاہرہ کرنا اس حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، لیکن احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے ذریعے سے کسی کو جانی اور مالی نقصان نہ پہنچایا جائے، قانون کے دائرے میں احتجاج کیا جائے، یہ ہمیں قانون بھی حق دیتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں نے یہ باتیں آپ کو بتلائی۔ الغرض ہم اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں، یہ اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے۔ اور ایک بہت قیمتی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اخلاق حسنہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اپنی زندگی میں اخلاق پیدا کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح مطلب میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک اخلاق تو مغرب کا اخلاق ہے، یعنی مغرب نے ہمیں ایک اخلاق دیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج مسلمانوں میں وہی اخلاق پیدا ہو رہا ہے جو مغرب نے ہمیں دیا ہے۔ مغرب کا اخلاق کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اچھے سے اچھے آپ کی زبان سے جملے نکلنے چاہیے، گرچہ تمہارے دل کے اندر نفرت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، جلن ہو۔ مغرب کے اخلاق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت کو ترقی دلانا، عروج کی طرف لے کر جانا، دوسروں کو بے وقوف بنانا، دھوکہ دینا، ظاہری حسن اخلاق کا پیکر بن کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ مغرب کا اخلاق ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بزنس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر معاشرے میں پیش کرتے ہیں، چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، اچھے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، اور دل کے اندر نفاق ہوتا ہے کہ یہ آدمی میری گفتگو سے، میری ظاہری شکل و شباہت سے متاثر ہوگا اور میں اسے دھوکہ دے دوں گا۔ آج بہت سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ اسلامی اخلاق نہیں۔ اسلام کہتا ہے خندہ پیشانی سے ملیے، یہ اخلاق کا اثر ہونا چاہیے۔
الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اسلامی اور ایمانی اخلاق یہ ہے کہ جس اعتبار سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ کا دل بھی مسکرا رہا ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے الفاظ کا چناؤ اچھا کیا ہے، آپ کے دل میں بھی اسی طرح اخلاص اور اسی طرح سامنے والوں کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ یہی اخلاق تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی اخلاق تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ آج ہمیں یہی اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف ظاہر کو ہم نے بنایا ہے اور اندر کینہ کپٹ رکھا ہے، سامنے والے کی عداوت رکھی ہے، تو یہ منافقوں کی عادت رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے، میں وہ دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اسے بار بار پڑھتے رہیے۔ اللہم احسنت خلقی، اللہم احسنت خلقی، اللہم احسنت خلقی فأحسن خلقی، فأحسن خلقی، فأحسن خلقی۔ کیا مطلب؟ اے پروردگار عالم، جس طرح آپ نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، میرے جسم کی بناوٹ کو سنوارا ہے، اے اللہ اسی طرح میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دیجئے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ دعا کرتے رہیں گے، اس کے لیے فکر کریں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائیں گے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کی نعمت سے سرفراز فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔